إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر اعلموا واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کی بغزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں جو اس پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا تھا، الحمدللہ رمضان کے بعد کی یہ پہلی نشست ہے جو مجموعی طور سے 17ویں نشست ہے. پچھلے کئی دروس میں ہم نے اسلام کے بنیادی ارکان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے توحید، رسالت، اللہ اس کے رسول کی سلسلے میں گواہیوں کے اقرار کو ہم نے سمجھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز جو اسلام کی عبادات میں سے پہلی عبادت ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. آج کی ہماری نشست کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے. مناسبت یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شہادتین کے اقرار کے بعد پہلی عبادت نماز ہے جو بدنی عبادت ہے، اور دوسری عبادت زکوٰۃ ہے جو مالی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں. رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں، اپنے اعضاء و جوارح سے کریں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. لہذا زکوٰۃ کا جو مالی عبادت سے متعلق ہے اس کو ہم انشاءاللہ 2 نشست میں دیکھیں گے. آج اس کی پہلی نشست ہے. تو چونکہ مالی عبادت ہے زکوٰۃ، تو مال کا حقیقی تصور اسلام کے اندر ہے کیا، اس کو ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی، کیونکہ زکوٰۃ میں تو بہت معمولی سا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات ہیں. تو آج کے نشست کا یہ موضوع ہے اسلام میں مال و دولت کا حقیقی تصور کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر مال کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. مال کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے عقل لوگوں کو اپنے مال نہ دے دیا کرو
جس مال کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، گزرانے زندگی کا باعث بنایا ہے، زندگی جسمانی ضرورتیں بھی مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں اور دیگر ضرورتیں بھی مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ آپ نماز کو دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز اسلام کا اولین فریضہ ہے عبادتوں کے اندر، نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، اس کا مطالبہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسجد کا قیام عمل میں ضرور آئے گا، مسجد بغیر پیسے کے قائم نہیں ہو سکتی ہے، مسجد کے جو لوازمات ہیں، وضو ہے، اس کے تعلق سے جو پانی کے انتظامات ہیں، یہ بغیر پیسے کے ہو نہیں سکتے ہیں۔ حج کا بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے، وہ بھی مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مال کی بہت اہمیت ہے۔ جس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے مال کی ضرورت ہے، غذا کی، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے عبادات کو انجام دینے میں مال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لہذا مال اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قرآن مقدس میں لفظ خیر سے تعبیر فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا شدید ترین خواہش مند ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں قرآن مقدس میں قرض حسنہ کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے اس کی راہ میں قرض حسن دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس مال جو اسی نے عطا کیا ہے، اس مال کو اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حقیر سی جو پونجی اس نے خرچ کی اس کو بڑھا چڑھا کر کے اجر میں تبدیل فرما دے گا۔ لہذا مال کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بھئی مال ہے آپ کے پاس، آپ دے رہے ہیں، دوسرا لینے والا ہے، تو دینے والا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خیر الصدقۃ عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان تنگ دست نہ بن جائے بلکہ وہ مالدار رہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا بنے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام صدقے کا حکم دیتا ہے، خیرات کا حکم دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان جتنا ہے سب کچھ ختم کر دے اور اگلے دن اس کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بہترین صدقہ خیر الصدقہ عن ظہر غنی، جس کے بعد انسان فقیر و تنگ دست نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ مال کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ، غریب صحابہ تشریف لائے اور آپ سے شکایت کی، اللہ کے نبی استفسار کیا آپ سے، ذهب اهل الدثور بالاجور بالدرجات العلی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ درجات کو حاصل کرنے میں سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وَهُمْ يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، ہم آزاد نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار درجات کو حاصل کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ یہ خواہش و طلب تھی صحابہ کرام کی کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے، وہ سبقت کرتے تھے، مالداروں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس طریقے کو کر لو گے تو انشاءاللہ ان کے جیسا اجر پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو۔ اس کے بعد صحابہ کرام جو مالدار تھے، جب انہوں نے اس عمل کو شروع کیا ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ دوبارہ یہ غریب صحابہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی انہوں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرتے۔ سبحان اللہ، ہمارے دین میں مال کی عزت ہے، اس کا مقام ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ چند چیزیں میں نے آپ کی سامنے اس سلسلے میں ذکر کر دی ہیں کہ مال اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، بلکہ اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے۔ لہذا لوگوں کی قیام اور زندگی کا جو معاملہ ہے بقا کا، وہ مال کے ذریعے سے ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دین میں مال کی سلسلے میں ملکیت کا تصور کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا مال، میں ایسا جیسا چاہوں کروں۔ تو کیا انسان مکمل طریقے سے مالک بنا دیا گیا ہے مال کا؟ ہمارے دین نے اس مسئلے کو بہت واضح فرمایا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی نعمت ہو، بڑی سے بڑی کوئی بھی نعمت ہے، انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ مال بھی حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے اس کا، انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ انسان کو بطور امانت یہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہم جیسا چاہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو کاٹ نہیں سکتے، اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹ نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس جسم کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے بطور امانت اس کو دیا ہے، ہم امین ہیں، امانت دار ہیں، اللہ نے امانت یہ دی ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو خراب نہیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے ہم سے۔ گویا کہ انسان حقیقی مالک مال کا نہیں ہے۔ اس تصور کو سمجھ لیجئے، اسلامی اور ہمارے دین کا تصور ہے انسان مال کا حقیقی مالک نہیں ہے دیگر نعمتوں کی طریقے سے، بلکہ امانت دار ہے، اور ساتھ میں انسان کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسی تصرف کی وجہ سے ہی اس کی آزمائش ہو پاتی ہے، کیونکہ مال کو بھی ہمارے دین نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتی ہے اور تمہارے درجات کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے اللہ نے، تاکہ جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے۔ جو کچھ ملا ہے ہمیں، حقیقی مالک ہم نہیں ہے، بلکہ ہمیں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ مال دیا اس کے سلسلے میں سوال، علم دیا اس کے سلسلے میں سوال، فقہ دی اس کے سلسلے میں سوال، اللہ تعالیٰ نے اور کوئی صلاحیت دی ہے اس کے سلسلے میں انسان سے سوال ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو عطا کی ہے یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو آزمائے۔ لہذا ملکیت کا جو تصور ہے اسلام میں حقیقی، اسی لیے قرآن مقدس میں وراثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مال کے سلسلے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وراثت کے لفظ میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ یہ جو مال آج ملا ہے تمہیں، یہ پہلے کسی اور کا تھا اور بعد میں بھی تمہارے بعد بھی کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ لہذا حقیقی وارث اللہ رہے گا، باقی وراثتیں تک جو ہے ختم ہوتی رہیں گی۔ حقیقی مالک، حقیقی وارث اللہ رب العالمین ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی وضاحت فرمائی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین اور وارث مال کا بنایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے جانشین وارث بنایا ہے ہمیں،
ہم نے اپنے آباء و اجداد سے وہ مال حاصل کیا ہے اور ہمارے بعد ہماری اولاد حاصل کرے گی. یہ منتقل ہوتا رہے گا. حقیقی مالک اللہ رب العالمین, حقیقی وارث اللہ رب العالمین. لہذا ملکیت کے سلسلے میں اسلام نے بہت واضح موقف کو کیا ہے کہ ملکیت حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہے. جو کچھ بھی جس کو ملا ہے وہ آزمائش کے لیے ملا ہے اور اللہ کے ہاں پر اس کو جواب دینا پڑے گا. اس مال کا حساب اس کو دینا پڑے گا. حقیقی مالک اللہ ہے. ہمیشہ اس روح زمین پر کوئی بھی اس مال کا وارث اور مالک نہیں رہا ہے. ایک تیسری چیز اور اللہ رب العالمین نے اسی میں آپ اور سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں مال کو خرچ کرنے کی بات کہی ہے وہاں پر کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس کا مطلب حقیقی مالک اللہ ہے جو تقسیم کر رہا ہے, ہمیں دے رہا ہے, ہمیں بانٹ رہا ہے, ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. کیونکہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ مال کچھ وقت تک کے لیے رہے گا اور رخصت ہو جائے گا اور ہم بھی ایک دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں اللہ نے جتنا مال دیا اس کا حساب ہم سے ہوگا. مالک حقیقی اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے ایک تصور اسلام کے اندر یہ ہے کہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے. فطرت میں مال کی محبت ہے. انسان محبت کرتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم مال سے بے انتہا شدید ترین محبت کرتے ہو. اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کی ہمارے اندر محبت ہے, ہم جس کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اسی کے ذریعے ہماری آزمائش ہوگی نا. وہی تو چیک کرے گا رب العالمین کی اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتے ہو یا نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. مال کی محبت رب نے رکھی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. اللہ فرما رہا ہے مرغوب چیزوں کی محبت کو اللہ نے مزین کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ دل کو بڑی پسند آنے والی ہیں, بھلی لگنے والی ہیں. اس کو اللہ نے بڑا سجا دیا ہے, سنوار دیا ہے ہماری نگاہوں میں. اس کو اس میں سے عورتیں ہیں, بیٹے ہیں, سونے چاندی کے ڈھیر ہیں, اسی طریقے سے گھوڑے ہیں نشان زدہ, اسی طریقے سے کھیتیاں ہیں اور جانور ہیں. اللہ فرما رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں انسان محبت تو کرتا ہے, محبوب تو ہے انسان کو, لیکن یہ انسان کے لیے اس دنیا کی حقیر سی زندگی کا حقیر سا ساز و سامان ہے. بس محبت کو رکھ دیا ہے رب العالمین نے. اسی وجہ سے انسان کے لیے اس مال کو فتنے کا ذریعہ اور آزمائش کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے. مال کو قرآن مجید کے اندر فتنہ قرار دیا گیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. لوگوں اس بات کو جان لو اچھی طریقے سے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کس اعتبار سے ہے مال, اس کو کئی طریقے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیوں کی طریقے سے مال کے تعلق سے موجود ہیں. اس میں سے ایک غلط فہمی اور ایک شبہ یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو اس کا مطلب اس سے خوش ہے, وہ اس لیے اس کو مال دے رہا ہے. ارے اللہ تعالیٰ دیکھو فلاں کو کتنا مال دیا ہے, بڑا مہربان ہے اس کے اوپر, بہت اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر, اس کو مال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو بھی دور کیا ہے قرآن میں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ نے کیا فرمایا, کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے مال اور اولاد میں ہم اضافہ کر رہے ہیں, ان کو عطا کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی میں سبقت کر رہے ہیں, بھلائی ہم ان کو عطا کر رہے ہیں, یا ہم ان سے خوش ہیں؟ بل لا یشعرون. بات اصل یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دے دیا اللہ خوش ہو گیا اس سے.
اللہ نے فرمایا یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو دے دیا گیا ہے یہ مال۔ اور ایک دوسری چیز اسی سلسلے میں یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال اور دولت آیا ہے تو میری قابلیت کی وجہ سے آیا ہے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے آیا ہے، میری ذہنیت کی وجہ سے آیا ہے، میری فنکاری کی وجہ سے آیا ہے، میری محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آیا ہے۔ میرے پاس یہ مال میرے کسی نہ کسی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو بھی باطل قرار دیا قرآن مقدس میں۔ اور انسانی تاریخ کا مالدار ترین شخص، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے سلسلے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اتنا مال اللہ نے اس کو عطا کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں لتنوء بالعصبہ، اونٹوں کی ایک جماعت بمشکل اس کو اٹھا پاتی تھی، چابیاں صرف۔ لوگوں نے کہا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو، خرچ کرو اس کو، لا تفرح، اور اتراؤ نہیں۔ تو اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو مال دکھ رہا ہے نا تمہیں، یہ میری صلاحیت اور میری قابلیت کی وجہ سے ہے، میں اس کو خرچ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اور اپنے دولت کا اظہار بھی اس نے کیا اور کرتا رہتا تھا۔ فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ وہ ورڈنگ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی ورڈنگ ہے۔ جب کسی مالدار شخص کو دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں، للچا جاتے ہیں، اس کو گھر دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، للچا جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قارون اپنے خزانے کے سمیت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی دولت کے اظہار کے لیے نکلا تو دنیا پرست لوگ، یریدون الحیات الدنیا، دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح مال مل جاتا۔ وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے، کیا ہی نصیب ہے اس کا۔ مال و دولت کو دیکھ کر کے لوگوں کی آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتی، اس کا نصیب کتنا اچھا ہے، اللہ نے کتنا اس کو دیا ہے۔ یہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جو دنیا پرست ہیں، یریدون الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا اس کے مقابل میں ایک گروہ اور تھا جو علم رکھتا تھا، دنیا کا، دنیا کے اسباب کا، دنیا کے مال و دولت کی حقارت کا، اس کا یقین رکھتا، اس کو جانتا تھا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن بالله وعمل صالحا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے، ان اہل علم نے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے لیے بہتر تو ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح سے قیمتی دولت ہی کوئی نہیں ہے، یہ مال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسلمان اپنے ایمان کی اور اپنی عبادتوں کی کو حقیر سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور حسرت بری نگاہوں سے اس کی دولت کا نظارہ کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح کی جو دولت تمہارے پاس ہے نا، یا جس کو تمہیں رش کرنا چاہیے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے، یہ دنیا کی حقیر سے ساز و سامان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کے ساتھ کیا کیا جس نے یہ کہا تھا یہ دولت میری وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے ماں ساز و سامان کے زمین کے اندر دھسا دیا۔ جو کل تک رش کر رہے تھے قارون کو دیکھ کر کے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، آج وہ افسوس کر رہے ہیں، آج وہ حیرت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون، اللہ کی نعمت اگر ہمارے اوپر نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے ہوتے۔ لہذا مال اور دولت کے اس تصور کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے
کہ اگر کسی کو مال ملا ہے تو اس کی نسبت اپنی صلاحیتوں کی طرف نہ کرے، اللہ کی طرف کرے۔ اللہ کا کرنے والا ہے اور اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس کے سلسلے میں حدود قیود وہ ساری چیزیں متعین کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی شبہ لوگوں کے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے۔ ایک تیسرا شبہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر اس تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ ایک شبہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ فضیلت کے معیار سمجھ لیا ہے لوگوں نے مال و دولت کو، کہ حصول کو، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے یہ بڑا فضیلت کا مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، یہ اس کے مقابل میں حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں وہ آیات سورہ زخرف کی، جو آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفار کی طرف سے اعتراض کے طور پر آئیں، وہاں پر اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن مقدس اگر مکہ اور طائف کے ان دو بستیوں کے بڑے آدمیوں کے اوپر نازل ہوتا تب ہم ایمان لے آتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی جن کو مال دیا گیا ہے ان دو بستیوں میں سے سب سے زیادہ، ان کو کہا عظیم لوگ، ان کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا ہوتا تب ہم اس پر ایمان لاتے اور سوچتے ہم۔ ولید بن مغیرہ مکہ کے اندر، طائف کے اندر عروہ بن مسعود الثقفی، کہا ان لوگوں کے پاس مال بھی ہے، یہ اپنی قوم کے سردار بھی ہیں، لہذا نبوت اور رسالت قرآن کا نزول ان مالداروں کے اوپر اگر ہو جاتا جو پہلے سے مال و دولت کے مالک ہیں تب ہم مان لیتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیر سے یہ دولت آپ کے پاس ساتھ نہیں ہے اور آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں، آپ کے اوپر یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جانتے جواب کیا دیا، یہ اعتراض قرآن پر ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ لیکن جواب میں مال کو بھی اللہ نے ذکر کیا، کیا کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ نبوت و رسالت یہ اللہ کی رحمت ہے، قرآن مجید کا نزول یہ اللہ کی رحمت ہے، کیا یہ فیصلہ کریں گے کس کو ملنا چاہیے؟ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اس رحمت کو تقسیم کرنے کا اختیار ان کو کس نے دے دیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اب دیکھیے، پہلے تو اس نبوت اور رسالت کے، قرآن مقدس کے وحی کے مقام کو واضح کیا اللہ نے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر دوسرا ان کے پاس جو مال و دولت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس مال و دولت کو ان کو دینے والے بھی ہم ہی ہیں، یہ تقسیم ہماری ہے، اگر ان کو زیادہ ملا ہے تو ہم نے دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی معیشت کو، گزرنے زندگی کے ساز و سامان کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اور اللہ نے تقسیم کی جہاں بات فرمائی وہاں کہا ورفعنا بعضهم فوق بعض، کسی کو کم دیا، کسی کو کم دی، زیادہ دیا، کسی کو بہت دیا، کسی کو بہت کم دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو مالدار کر دیا۔ اللہ فرما رہا یہ ہم نے کیا ہے، یہ تقسیم ہماری ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے تو یہ بھی ہماری تقسیم ہے، کسی کو نہیں ملا ہے، کم ملا ہے، روزی تنگ ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کو آدمی ماتحت بنا کر کے اپنے کام نکال لے۔ دنیا کا مالدار ترین سے مالدار ترین شخص اپنی ساری ضرورتیں بغیر کسی مدد کے پوری نہیں کر سکتا، وہ جس مکان میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس مکان کو تعمیر کر سکتا ہے، جس ساز و سامان کو استعمال کر رہا ہے وہ ساز و سامان بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دولت میں اوپر نیچے جو دکھ رہا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس کائنات کا نظام، اس دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی نبوت اور رسالت کو انہوں نے مالداروں سے جوڑا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب سن لو تم لوگ اس دنیا کے مال اور ساز و سامان کی اللہ کے یہاں پر قیمت کیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
लिबुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह फरमा रहा है, अगर सारे लोगों का दुनिया परस्त होने का खदशा और डर नहीं होता तो अल्लाह का इनकार करने वालों, रहमान का इनकार करने वालों को इनके घरों की छतों को सोने चांदी की बनाते, इनके घरों के दरवाजों को सोने चांदी के बना देते, इनके घरों की सीढ़ियों को सोने चांदी की बना देते, और इनके बिस्तरों तख्तों पर जिस पर ये टेक लगा करके बैठते हैं ये सब हम सोने चांदी के बना देते। लेकिन ये सब दुनिया का हकीर से साजो सामान नहीं होता। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो मुत्तकी लोगों के लिए ही है। अल्लाह फरमा रहा है यहां पर नबूवत और रिसालत का जो इल्म है उन्होंने मुकाबला माल से किया। अल्लाह ताला ने उनके माल की, इस दुनिया के माल सोने चांदी की हक़ारत को बयान किया है कि अगर ये डर ना होता कि सब लोग दुनिया परस्त हो जाएंगे, माल के ख्वाहिशमंद हो जाएंगे, तो इन अल्लाह का इनकार करने वालों को सब के माल और दौलत सोने चांदी के इनके मकानात को बना देते। इसका मतलब उन्होंने फजीलत का मेयार माल को समझा, और अल्लाह ताला ने इल्म नबूवत, इल्म रिसालत, कुरान मुक़द्दस, इसको अल्लाह ताला ने बेहतर करार दिया। वरहमतु खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जिसको माल को समेट रहे हैं ये लोग उससे बहुत बेहतर है ये। और ये अल्लाह की तक़सीम है, जिसको चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाज दे, अगर किसी को दे दिया तो उसकी बरतरी और फजीलत की बुनियाद नहीं है वो, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है ये हम कर रहे हैं और इसके पीछे हम मसलहतें जानते हैं, हिकमतें जानते हैं। लिहाजा इस किस्म की बातें हमारे माशरे के अंदर लोगों के माल के ताल्लुक से हैं। अल्लाह ताला ने उसको, हमारे नबी ने उसके मौक़िफ़ को वादे किया है कि आखिर ये गलत किस्म की चीज़ें हैं। माल के सिलसिले में ये तसव्वुर अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो इस किस्म का लोगों के अंदर है। माल को जहाँ रब्बुल आलमीन ने इसकी मोहब्बत दिलों के अंदर रख दी है, साथ में इसको फितना भी बना दिया है। फितना यानी आजमाइश का सबब, आजमाइश अल्लाह इसके ज़रिए से करेगा, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करेगा। और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया कि मालो दौलत का ये फितना तुम्हारे लिए हिलाकत का सबब बन जाएगा आखिर दौर में। पर आपने इरशाद फरमाया, फवल्लाहि लौलल फ़ख्रु अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत मन काना क़ब्लकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारे सिलसिले में इस बात का डर नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे, फ़कीर और कल्लाश हो जाओगे, बल्कि मुझे तुम्हारे सिलसिले में डर यह है कि तुम्हारे ऊपर ज़मीन को वसी कर दिया जाएगा, उसके ख़जाने खोल दिए जाएंगे। और फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, जैसा कि पिछली कौमों के लिए दौलत के दहाने खोले गए तो फिर वो उसके अंदर सबकत करने लगे, उसमें मगन हो गए, उसमें मसरूफ हो गए, उसमें उन्होंने सब कुछ सलाहियतें अपनी लगा दी। अल्लाह के नबी फरमा रहे उन्हीं की तरह तुम भी करने लगोगे, और जिस तरीके से वो हिलाकत का शिकार हुए तुम भी हिलाक हो जाओगे। लिहाजा ये माल का फितना, और आपने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए एक फितना होता है, हर उम्मत के लिए एक आजमाइश की ऐसी एक मुनासिब और एक बहुत जाहिर चीज को अल्लाह ताला आजमाइश इसके जरिए से करता है। वह फितनत उम्मती अलमाल, और मेरी फितनत, मेरी उम्मत का फितना माल है। और आपने इरशाद फरमाया, लयअतियन्न अलन्नास ज़मानुन, जरूर भी जरूर लोगों के ऊपर एक ऐसा दौर आने वाला है, ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल, इंसान इस बात की परवाह ही नहीं करेगा कि यह माल उसको कैसे हासिल हुआ, अम मिन हलालिन अम मिन हराम, ये हराम से आया है, ये हलाल से आया है। इंसान इस कदर शदीद तरीन उसके अंदर मुलव्वस हो जाएगा कि हराम और हलाल की तमीज भी छोड़ देगा। इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इतनी लोगों के अंदर गफलत पैदा हो जाएगी माल के उसूल के सिलसिले में, लोग इतने अंधे हो जाएंगे कि माल के हराम और हलाल के उसूल और कानून को भी छोड़ देंगे, सिर्फ माल आना चाहिए बस। अल्लाह के नबी फरमा रहे ये जमाना जरूर आएगा, क्योंकि इस उम्मत का फितना माल है, उम्मत का फितना माल है, लोग इस बात की भी परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी
اس فتنے سے آگاہ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں مال اور اولاد تمہارے لیے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کس اعتبار سے؟ آزمائش دیکھیے کئی طریقے سے ہو سکتی ہے مال کے ذریعے سے۔ فتنۃ المال فی تحصیلہ، کیا مطلب؟ یعنی مال کو حاصل کرنے میں فتنے کا انسان شکار ہو جائے، یعنی حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دے۔ مال آ جائے کیسے بھی، لیکن کیسے بھی آپ کو حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے شرائط ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، اس کے ضابطے ہیں اور اس کے اصول و طریقے ہیں۔ مال کو آپ حاصل کریے، لیکن جیسے چاہیں آپ حاصل کریں ایسا نہیں کر سکتے۔ حلال طریقے سے اس کو، حلال ذریعے سے مال کو حاصل کریے۔ اسلام منع نہیں کرتا مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ جو ذریعہ اور طریقہ اختیار کریں وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے، ورنہ آزمائش کے آپ شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ امرکم، امر المؤمنین کما امر النبی، نبیین، اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیتا ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور نبیوں کو حکم دیا۔ کیا فرمایا انبیاء سے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اللہ فرما رہا ہے اے رسولو تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو حکم دیا تھا وہی حکم اللہ نے مومنین کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو تم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میں اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کے اختیار کرنے کا انبیاء کو دیا تھا وہی مومنین کو بھی حکم دیا۔ لہذا مال کو حاصل کرنے میں اگر حرام اور حلال کی تمیز آپ نے نہیں کی تو آپ مال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ مال، وہ روزیاں، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال بنایا ہے۔ حلال اور پاکیزہ رزق بھی ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حرام سے روکا ہے مال کو حاصل کرنے میں، ایسا نہیں جیسا چاہے آپ مال کو اختیار کر لیے۔ حلال راستوں کی طرف ترغیب دلائی ہے، ان کے راستوں کو وعدے کیا ہے، اور حرام راستوں سے روکا ہے، منع کیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے کہ ان راستوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے راستے ہیں جو حرام مال کو حاصل کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک رشوت ہے یا نہیں ہے؟ رشوت کے ذریعے سے انسان مال کو اختیار کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو تم نہ کھاؤ۔ کوئی حد نہیں پہنچتا رشوت کے ذریعے سے انسان مال کھائے، کسی کا ہڑپ کرے۔ اللہ منع فرما رہا، انسان کیا کرتا ہے؟ خیانت کر جاتا ہے، خیانت کے ذریعے سے حرام کمائی کو حاصل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اللہ منع فرما رہا کہ خیانت کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کسی نے مال آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا، آپ نے ہڑپ کر گئے اس کو اور کہہ دیا کہ چور لے گیا، یہ کہ کوئی نہ کوئی بہانہ آپ نے ملا دیا۔ حرام راستوں سے روکا ہے، رک جائیے۔ چوری کے ذریعے سے دھوکہ دے کر کے انسان سے مال کو اخذ کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یہ بدلہ ہے دنیا کے اندر، ان کے لیے رسوائی اور ذلت ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا اس لیے جا رہا ہے تاکہ یہ ایک حرام مال کو حاصل کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چوری کے ذریعے سے انسان مال کو حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم کے مال کو کھا کر کے حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ فی بطونہم نار، جہنم کے اندر اور رسید کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وراثت کا جو معاملہ ہے ظلماً اس کو اخذ کر لیا جائے۔ جو وراثت کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، اللہ نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں ہم ان کے حصوں کو نہ دے کر کے ہڑپ کر جائے، یہ حرام مال کو اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جہاں وراثت کی تقسیم کے حصوں کو ذکر کیا ہے اس کے آخر میں
ذکر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. پھر جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرما رہا جو شخص نافرمانی کرے گا، اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان حصوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرے گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو جہنم کے اندر رسوا کر کے بھیجیں گے. مال کو جوئے کے ذریعے سے حاصل کرنا، مال کو شراب کے ذریعے سے حاصل کرنا، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، قمار، جوا، یہ سب کے سب حرام ہے تمہارے لیے. ان کے ذریعے سے مال حاصل کیا جائے گا، وہ بھی حرام کے راستوں میں سے ہوگا، شکلوں میں سے ہوگا. اسی طریقے سے سود کا معاملہ ہے، اکل الربا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ربا اور سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ڈرو اللہ رب العالمین سے ایمان والے، چھوڑ دو سود کے کاروبار کو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کرو جنگ اللہ اس کے رسول سے. وہ لوگ جو سودی کاروبار کو چلاتے ہیں گویا اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اور جنگ کرنے میں کون ہارے گا، کون جیتے گا، کس کی ذلت اور رسوائی ہوگی، کون ذلیل و خوار ہوگا، یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مال کو حرام طریقے سے کسی بھی صورت سے حاصل کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، روکتا ہے. اگر نہیں روکتے ہیں تو اس فتنے کا شکار آپ ہو جائیں گے، مال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اس کو حاصل کرنے میں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان اچھا حرام مال کی طرف جاتا کیوں ہے؟ دو ایک وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حرام مال کی طرف کیوں جاتا ہے؟ حرام مال کی طرف وہ انسان جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہوتا، شرم و حیا جس کی مر جاتی ہے. جب شرم و حیا چلی جائے تو وہ کچھ بھی کرے گا. اسی طریقے سے حرام مال کی طرف وہ شخص بھی جاتا ہے جو راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہے، بہت جلدی مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمارے دین نے اس مال کو کی اہمیت جہاں اجاگر کی ہے، اس مال کی تباہی اور بربادیوں کو بھی ذکر کیا ہے. اور انسان کے لیے قیامت کے دن یہ مال رسوائی اور ذلت کا سبب بن جائے گا، اس کو بھی ذکر کیا ہے. اس کی حقارت کو بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے، اس کی ضرورت کو بھی ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لے کر کے آیا جائے گا جس کی زندگی یؤتی بانعام اہل الدنیا، دنیا میں سب سے زیادہ عیش پرستی کی زندگی جو گزار رہا تھا. سبحان اللہ. یؤتی بانعام اہل الدنیا، دنیا والوں میں سب سے زیادہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور فَيُودَعُ سِبْغَةً فِي النَّارِ، اور اس کو ایک لمحہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور پھر اس سے نکال کر کے پوچھا جائے گا هل رأيت نعمةً، کیا تجھے کوئی بھی نعمت یاد ہے دنیا کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے. دوسرے وہ شخص وہ شخص جو سب سے زیادہ غربت اور فقیری اور قلاشی اور تنگ دستی کا شکار تھا، اس کو لایا جائے گا جنت کے اندر. ایک لمحہ اس کو داخل کرنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تجھے دنیا کی کوئی مصیبت بھی یاد ہے؟ هل مررت اشد بؤسا، کیا تجھے کوئی دنیا کی سختی اور تکلیف بھی یاد ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ میں نے تکلیف کیسی ہوتی ہے دیکھا ہی نہیں کبھی. سبحان اللہ. یہ دنیا کے مال اور اس سے حاصل ہونے والے عیش و عشرت اور اس غربت کا شکوہ و شکایت کرنے والوں کے لیے اس حدیث کے اندر سبحان اللہ بہت بڑا پیغام. لہذا حرام مال اکٹھا کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، ورنہ یہ سارے ذائقے جہنم کے ایک ہی لمحہ کی ڈبکی میں ضائع ہو جائیں گے. انسان فتنے کا شکار ہوگا، اس کو حاصل کرنے فی تفصیل ہی حرام اور حلال کے سارے راستے حدود کو چھوڑ دے گا. ایک اور وجہ کیا ہے انسان کیوں حرام راستے کو اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مال کی حرص اور لالچ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، قناعت پسندی اس کے اندر نہیں. ہمارے نبی نے کیا پیاری حدیث بیان فرمائی، قناعت پسندی کو اختیار کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مختصر سی حدیث، بڑی پیاری حدیث، قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا. ورزق کفافا، اور جس کو کفایت بھر روزی دی گئی.
وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور جتنی روزی اللہ نے اس کو دی ہے اس پر وہ مطمئن ہو گیا ہے. سبحان اللہ, کفایت بھر روزی ہے اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو گیا ہے کہ بعض اللہ کا شکر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام لانے کے بعد مال کے سلسلے میں یہ تصور اس کا قائم ہو جائے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا وہ. اور آپ نے کیا بیان فرمایا حدیث کے اندر, لیس الغنا, مالداری یہ نہیں ہے کہ بہت سارا ساز و سامان آپ کے پاس ہو, ڈھیر سارا مال و دولت ہو, مال و دولت کا انبار لگا ہو, یہ مالداری نہیں ہے. انما الغنا غنى النفس. سبحان اللہ, حقیقی مالداری تو نفس کی مالداری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری حدیث بیان فرمائی ہے, اصل مالداری دل کی مالداری ہے, نفس کی مالداری ہے, کیونکہ یہ نفس کبھی بھی راضی نہیں ہوتا چاہے اس کو قارون کا خزانہ مل جائے. یہ نفس کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتا قارون کا خزانہ بھی اس کو حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیانی من مال, اگر ابن آدم کے پاس, آدم کے بچے کے پاس اگر مال اور دولت کی دو وادیاں ہوں, لبتغى ثالثا, اس کی خواہش وہ رکے گی نہیں, تیسرے کا خواہش مند ہو جائے گا. لا يملأ ارسو الا التراب جوفه الا التراب, اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی اس کی خواہش کو بھر نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. تو سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کو نفس کی مالداری مل جائے, کامیاب ہو جائے گا. اب ہم مال کے حرام اور حلال کے سارے راستے, سارے طریقے کو طاق پر رکھ کر کے اس مال کے پیچھے پڑ جائے اور اپنے نفس کو حریص اور بنائے اور قناعت کو چھوڑ دے, یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جائے گا, تباہی کا باعث بن جائے گا. یہ ذائقے زبان کے اور عیش و عشرت کے جسم, یہ سب کے سب ایک عذاب کے جھونکے میں ساری کی ساری نعمتیں بھول جائے گا انسان. لہذا انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے, حلال راستے اختیار کرنا چاہیے, حلال روزی کی تلاش اس کو کرنا چاہیے, حرام سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ یہ مال اس کے لیے فتنے کا باعث بنایا ہے ہمارے رب نے. آزمائش کریں گے اس مال کے ذریعے سے, کیونکہ اس کی محبت بھی سینے میں رکھتی ہے اور ضرورتیں بھی اس کے ذریعے سے پورا کر. آج آپ دیکھیں بازاروں کا کیا حال ہے, مارکیٹوں کا کیا حال ہے, شاپنگ مال سے لگ رہے ہیں. انسان نئے نئے طریقے اختیار کر رہا ہے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے, اور بٹ کوائن جیسے ایسے طریقے ایجاد کر رہا ہے جس کو کوئی علم ہی نہیں صحیح معنوں میں, سب ہوا میں چل رہا ہے معاملہ. انسان مال و دولت کو کیسے بھی آ جائے, مال مل جائے مجھے, صبح اٹھ رہا ہے مال کی دھن ہے, شام کو سو رہا ہے مال کی دھن ہے. سبحان اللہ, یہ آگے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ نے حرام اور حلال کو کوئی تمیز نہیں کی, گویا کہ آپ مال کے فتنے کے شکار ہو گئے, اور پھر اللہ نے جس سے ڈرایا تھا اسی میں جا کر کے الجھ گئے. تو یہ کون سی دانش مندی ہے, کون سی عقل مندی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے تصور کو ہمارے دین نے بہت کلیئر اور واضح کیا, اندھیرے میں نہیں ہے ہم. اس کی ایک ایک خرابی, اس کی ایک ایک ضرورت, اس کی ایک ایک فضیلت اور مقام کو بھی اللہ نے اس کو وعدے کیا ہے. ایسا نہیں ہے ضرورت کی اگر یہ چیز ہے تو جو جیسا چاہیں آپ اکٹھا کرنے اور اپنی زندگی میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ مال اگر حرام کھایا ہے, حرام لباس پہنا ہے, تو امید نہ رکھے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. امید نہ رکھے کہ وہ اعمال صالحہ تمہارے قبول ہوں گے, اعمال صالحہ بھی قبول نہیں ہوں گے. لا يدخل الجنۃ جسم غذی بالحرام, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ جسم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے. اور ہم مال کو حاصل کرنے میں اتنے اندھے ہو جائے, اگر ہو گئے تو فتنۃ المال کا ہم شکار ہو گئے. مال کو حاصل کرنے میں بھی انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے فتنۃ المال بانفاقہ, مال کو خرچ کرنے میں بھی انسان مال کو خرچ کرنے میں بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. کیسے؟ مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں 3 لوگ آپ کو ملیں گے. ایک تو بخیل ہے جی, اور دوسرا فضول خرچ ہے, اور ایک تیسرا ہے
لم یسرفوا ولم یقتروا. مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ مال جو آپ نے حاصل کیا ہے حلال ذریعے کے ذریعے سے، حلال طریقے سے اگر آپ نے حاصل کیا ہے، حرام نہیں، حلال طریقے سے ہی اگر آپ نے حاصل کیا ہے، اس کو خرچ آپ کیسے کر رہے ہیں، اس میں بھی انسان مال کے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بخیلی اختیار کرتا ہے، خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، نہ بندوں کے حق کو ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ شخص بخیل ہے. اب نہیں ایسا شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ فتنے کا شکار ہو گیا وہ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم نے مال عطا کیا ہے بخیلی اور کنجوسی کر کے اپنے لیے اس کو بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بدترین چیز ہے. یہ مال ان کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا. بخیلی اگر کی مال کو خرچ کرنے میں تب بھی گیا. دوسرے اس کے مقابلے میں فتنے کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جو فضول خرچ ہے، فضول خرچی. مال ملا ہے اس کو، ہر جائز ناجائز ہر راستے میں خرچ کیے جا رہا. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں تو نہیں کرتا، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خوب کر رہا ہے. فضول خرچی کرنے والا یہ شخص بھی فتنے کا شکار ہو گیا. اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی جنت میں جائے گا، شیطان کا بھائی کامیاب ہوگا. اللہ فرما رہا ہے یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ بھی ناکام ہو گیا، فتنے کا شکار ہو گیا. لیکن ایک تیسرا شخص ہے، سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ کہاں آئی ہے؟ سورہ فرقان کے اندر. وعباد الرحمن، اللہ کے بندوں کے تذکرے میں ہے. لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان میں ان کا معاملہ رہتا ہے. اللہ اکبر. لم یسرفوا ولم یقتروا. لوگ اس میں بھی فتنے کا شکار ہیں. مال کو خرچ کیسے کیا جائے اس میں بھی فتنے کا شکار ہے. مال حاصل کیسے کیے جائے اس میں بھی فتنے کا شکار ہیں. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ مال مسلمانوں تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، ہوشیار رہنا اس کو حاصل کرنے میں بھی، اس کو خرچ کرنے میں بھی. اس لیے دو سوال قیامت کے دن ہونا ہے آپ سے مال کے سلسلے میں. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے مال کو کمایا، کہاں پر خرچ کیا. دو سوال ہے نا. تو فتنۃ المال فی تحصیلہ، فتنۃ المال فی انفاقہ. مال کو حاصل کرنے میں اور مال کو خرچ کرنے میں انسان فتنے کا شکار ہوگا. اور یہ دونوں سوال آپ کے اللہ رب العالمین کے دربار میں کیے جائیں گے. کوئی قدم اٹھ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ چار سوالوں کا جواب دے دے. مال کے سلسلے میں بھی وہاں پر سوال ہے، اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. اور ایک اور پوائنٹ جو ہمارے دین نے سبحان اللہ ساری ضرورت اہمیت مال کی بیان کرنے کے بعد یہ کہا، ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ٹھیک ہے مال ضرورت کی چیز ہے، قیام کا ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں اتنا مگن اور مصروف ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جاؤ. لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے قرآن میں گواہی دی، الہاکم التکاثر، وہی لفظ موجود ہے لا تلہکم. یہاں الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی کی چاہت اور خواہش نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تمہیں نماز سے غافل کر دیا، تمہیں روزوں سے غافل کر دیا، تمہیں تلاوت قرآن سے غافل کر دیا، تمہیں نیکی بھلائی کے راستوں سے غافل کر دیا، تمہیں صدقہ و خیرات سے غافل کر دیا، تمہیں اللہ کی
तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते से जो कुर्ब उसका हासिल होता, उस रास्ते से तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, और ऐसा गफलत का इंसान शिकार हुआ हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, कब्रों के अंदर चला गया। पूरी जिंदगी उसने लगा दी। यह उसकी जिंदगी का हासिल है जो अंधाधुंध माल के पीछे लगा कि नमाज की कोई उसको परवाह नहीं है, अजानों की कोई परवाह नहीं है, कोई मुअज्जिन बुलाता रहे उसको, अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाता रहे उसको, कोई उसकी परवाह नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, माल की कदर कीमत, माल के तसव्वुर को, इस्लामिक तसव्वुर को समझिए। हमारा तसव्वुर कुछ और है, समाज का तसव्वुर कुछ और है, लोगों को तसव्वुर माल का कुछ और है, हमारे दीन का माल का तसव्वुर कुछ और है। क्योंकि जब हमसे कह दिया गया हमारी आजमाइश इसके जरिए होगी, बच नहीं सकते हम, तो फिर इसको सिलसिले में बहुत मोहताज रहने की ज़रूरत है। सहाबा किराम की जिंदगी शाहिद है। पता चल गया तो कै करके निकाल दिया शुबे वाली चीज़ों। लिहाजा माल के सिलसिले में इंसान खर्च करने के सिलसिले में भी फितने का शिकार हो जाता है। लिहाजा चंद पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं इस सिलसिले में कि माल का तसव्वुर हम समझ जाए हकीकी इस्लाम में है क्या। अगला इंशाअल्लाह जो हमारा दर्स होगा, नशिस्त होगी, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे दीन ने इसको बुनियादी अरकान में से क्यों बनाया है। ज़कात का क्या मामला है, उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या उसके हुदूद हैं, क़ुयूद हैं, क्या शराइत हैं, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व मौला करीम ने कमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर।